اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دیکھنے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے اسلام میں عورت کا مقام اور مرتبے پر گفتگو کروں گا۔ آج کل اسلام میں عورت کے حوالے سے بہت سارے اعتراضات ہیں۔ اسلام کے دشمن کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسلام نے عورت کے حقوق غصب کیے ہیں، اسلام عورت پر بے پناہ پابندیاں لگاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے۔ اسلام نے عورت کو بڑی عزت اور عظمت عطا کی ہے۔ اسلام نے عورت کو ہر طرح کے حقوق دیے ہیں۔ اسلام نے عورت کو گھر کے ملکہ بنایا ہے اور مرد کو اس کی خدمت کی ذمہ داری سونپی ہے۔ اسلام نے عورت پر اگر کوئی پابندی لگائی ہے تو وہ اس کی عصمت اور عفت کی حفاظت کے لیے اسلام نے لگائی ہے۔ اسلام نے عورت کو جو مقام و مرتبہ دیا ہے کسی اور قوم اور مذہب اور معاشرے نے نہیں دیا۔ اسلام کے علاوہ جتنے بھی قدیم تہذیبیں ہیں وہ عورت سے نفرت کرتی تھی اور اس سے نفرت کی تعلیم دیتی تھی، لیکن اسلام نے عورت کو بے پناہ احترام اور اکرام دیا ہے۔ اسلام کہتے ہیں جس طرح مرد اشرف المخلوقات ہے اسی طرح عورت بھی اشرف المخلوقات ہے۔ جس طرح مرد قابل تکریم ہے اسی طرح عورت بھی قابل تکریم ہے۔ جس طرح مرد کے حقوق ہیں اسی طرح عورت کے بھی حقوق ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ، جس نے بھی ایمان کے ساتھ نیک عمل کیا خواہ وہ مرد ہو یا عورت وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی مرد عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے، جو عمل کرے گا اسے صلہ ضرور ملے گا۔ اسلام عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا یعنی سلوک کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وعاشرون بالمعروف، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کرے، اور میں تم میں سے سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں۔ اسلام خواتین کے ساتھ ساتھ اچھائی حسن سلوک کرنے والے کو بھی حقیقی مرد سمجھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے حق میں اچھا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسنی سلوک کی خصوصی تعلیم دیتی ہوئے ارشاد فرمایا کہ سنو، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اس لیے کہ وہ تمہارے پاس قیدی ہیں، تم ان سے ہم بستری کے علاوہ اور کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے، ہاں اگر وہ کھلی بے حیائی و بدزبانی کا ارتکاب کریں۔ یعنی عورت جب اپنے فرائض کو ادا کر رہی ہے تو اس سے بدسلوکی کا کیا جواز بنتا ہے؟ کوئی جواز نہیں بنتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عورتوں کے معاملے میں اپنے بیویوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے حسنی سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔